قید خانے میں ماں قید ہے. بچوں کو نہیں معلوم کہ ہماری ماں آئی ہے، ماں کو نہیں معلوم کہ ہمارے بچے یہاں قید ہیں. ہائے رے مظلومیت مسلم کے بچوں کی، ہائے رے مظلومیت. 1 سال کامل گزر گیا. شیخ مفید لکھتے ہیں کہ 1 سال بچے قید میں رہے اور بچوں کو صرف 1 وقت کا کھانا ملتا تھا. اولاد والوں ذرا دل پہ رکھ کے ہاتھ رکھ کے سوچنا، 1 وقت کا کھانا مسلم کے بچوں کو ملتا تھا، وہ بھی ایسے کہ دروازہ کھولتا زندان بند اور ایسے کھانے کو آگے بڑھا دیتا. بچے 1 سال میں کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جانے لگی. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھیا آج زندان بند سے کچھ اپنا حسب نسب بیان کرتے ہیں، شاید اس کو ہم پہ کچھ رحم آ جائے. بڑے بھائی نے حامی بھری. بڑے بھائی نے ہاں ذکر کرتے ہیں. جیسے ہی وہ آیا تو ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا، زندان بان ٹھہر جا، دیکھ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، اگر بھاگنا ہوتا تو 1 سال میں کوشش کرتے، ہم بھاگنے والے نہیں. ایک سوال کا جواب تو دے، کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں. اچھا تو پھر تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں علی مرتضیٰ کو جانتا ہوں، وہ میرے مولا ہیں. کہ پھر تو حسین کو بھی جانتا ہوگا. اب اس سے برداشت نہ ہوا کہ یہ تم بار بار بنی ہاشم کا نام محمد مصطفیٰ کے گھرانے کا نام کیوں لے رہے ہو؟ تمہارا ان سے کیا تعلق؟ کہا ہم اسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں. بس مشکور بچوں کے پیروں پہ گر گیا. کہا مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کون ہو. روز محشر اپنے نام جد سے میری شکایت نہ کرنا، میں دروازہ کھلا چھوڑ دوں گا، رات کو نکل جانا. بس ایک بات کا خیال رکھنا، دن میں کہیں چھپ جانا، رات کو سفر کرنا. بچے چلے رات کے اندھیرے میں، گھبرائے ہوئے بچے، کملائے ہوئے بچے. ذرا غور کرنا، 1 سال 1 وقت کی روٹی کھائی ہے ان بچوں نے، 1 سال 1 وقت کی روٹی قید خانے میں رہ کے کھائی ہے. اب جو رات کو بچے نکلے، رات بھر چلتے رہے، صبح ہونے لگی، ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، ایک درخت پہ چڑھ کر بیٹھ گئے. گھبرائے ہوئے تھے بچے، سہمے ہوئے تھے بچے، ڈرے ہوئے تھے بچے. ایک مرتبہ وہ کنواں تھا، ایک کنیز کنویں سے پانی نکالنے آئی. جیسے ہی اس نے کنویں میں چھانکا تو کملائے ہوئے پھول نظر آئے. تصور کرو عزادارو، 1 سال کے بعد بھی کتنی معصومیت ہے بچوں کے چہرے پر، 1 سال کے بعد بھی کتنے خوبصورت ہیں بچے، 1 وقت کا کھانا کھا کے بھی کیسے پھول ہیں یہ بچے. کنیز نے دیکھا، پیار آیا، کہا نیچے اترو. بچے ڈر گئے، نہیں اترے. کنیز مالکن کو لے کے آئی اور اس نے تسلی دی، دلاسا دیا. بچوں کو اتارا، کون ہو؟ کہا ہم یتیمان مسلم ہیں، ہم یتیمان مسلم ہیں. بچے لے گئی اور بچوں کو کھلایا پلایا، بچوں کا منہ ہاتھ دھلایا. رات ہونے لگی، بچوں سے کہا اس کمرے میں سو جاؤ. بچے سو گئے. اس کا شوہر حارث ملعون رات کو تھکا ہوا آدھی رات کو گھر آیا. صبح ہونے لگی، بچوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا آئے ہیں، علی مرتضیٰ آئے ہیں اور بابا آئے ہیں مسلم، اور کہہ رہے ہیں چلو ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلو ہم تمہیں لینے آئے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ بچہ اٹھا، اس نے بھائی کو جگایا، بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. بڑے بھائی نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. دونوں گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے. رونے کی آوازیں حارث ملعون کے کان میں پہنچی. اندھیرے کمرے میں آیا، دیکھا وہ بچے رو رہے ہیں. سن سکو گے اولاد والوں، بچوں کو بالوں سے پکڑا، گھسیٹا ہوا باہر لے کر آیا. بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا ہوا باہر لے کر آیا. رسیوں سے باندھ دیا ننھے بچوں کو، کملائے ہوئے پھولوں کو رسی سے باندھ دیا. صبح کا انتظار کیا. صبح ہوئی، اپنے غلام کو بلایا. غلام سے کہا کہ اس کا سر قلم کر. غلام تلوار لے کے آگے بڑھا. بچوں نے پوچھا، ارے غلام تو بلال حبشی کو جانتا ہے؟ کہا وہ میرے قبیلے کے ہیں. کہا وہ ہمارے جن کا کلمہ پڑھتے تھے. یہ سننا تھا. غلام نے تلوار پھینکی.
देखी, दरिया में कूद के तैरता हुआ निकल गया। बेटे को हुक्म दिया, बेटे ने भी इनकार किया। ज़ौजा बीच में आई तो ज़ौजा को भी कत्ल किया और अब बच्चों को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। बच्चों ने कहा, अरे हमें ले जाके बाजार में बेच दे हारिस, तुझे पैसे चाहिए ना, हमारी जुल्फे काट के भेज दे। अच्छा हमें मदीना ले चल, हम तुझे इतना पैसा दिलवा देंगे। लेकिन जालिम के दिल में रहम न आया। बस फिर एक ही जुमला कहा बच्चों ने कि परवरदिगार हमारे और इसके बीच में इंसाफ फरमा। 2 रकत नमाज की इजाजत मांगी। बच्चों ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ चुके ना तो छोटे भाई को पकड़ा तो बड़े भाई ने आगे बढ़ के कहा कि पहले मुझे कत्ल कर, मेरे सामने छोटे भाई को न कत्ल कर। बड़े भाई का सर काटा, लाशे को दरिया में फेंक दिया। भैया की छोटे भाई की आवाज आई, भैया इंतजार करना हम भी आ रहे हैं। छोटे भाई का सर काटा, लाशे को दरिया में फेंक दिया। अब ये